بیوہ بوڑھی ماں کی 3 دکھیارہ بیٹیوں کو کسی نے حاملہ کر دیا۔ لڑکیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، لیکن جب بچیوں کے باپ کے بارے میں پتہ چلایا تو سب کے سروں پر جیسے کہ بجلیاں ہی گر پڑی ہوں۔ لہذا گزارش یہی ہے کہ جوان بچیوں کے والدین اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ ایک بیوہ بوڑھی ماں تھی جس کی 6 بیٹیاں تھیں۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اس کی بیٹیاں بہت ہی خوبصورت تھیں۔ اس بوڑھی عورت کی 6 بیٹیاں بہت ہی نیک تھیں۔ اس نے اپنی بچیوں کو بہت ہی اچھی تربیت دی تھی اور انہیں ہر وقت گھر میں ہی رکھا، لیکن اس کی زندگی میں تو قیامت تب آئی جب اس بوڑھی عورت کی بڑی تینوں کنواری بیٹیاں حاملہ ہو گئیں۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ تینوں بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ اور جب ایک رات اس پر پردہ کھلا کہ ان تینوں لڑکیوں کو حاملہ کرنے والا شخص کون تھا، یہ سن کر سب کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا سبھی فریادوں کی فریاد سن رہا تھا۔ لوگوں کے بیچ میں ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی آئی جس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بادشاہ بوڑھی عورت کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے اماں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اس بوڑھی عورت نے دربار میں چاروں طرف دیکھا تو خاموش ہو گئی۔ وزیر غصے سے بولا، آپ بتائیں کہ آپ کی پریشانی کیا ہے؟ آپ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ اپنی پریشانی بتائیں تاکہ ہم اس کا حل نکال سکیں۔ عورت بادشاہ سے رو کر کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میرا جو مسئلہ ہے وہ سب کے سامنے بیان نہیں کر سکتی۔ میں یہ سب صرف آپ کو اکیلے میں ہی بتاؤں گی کیونکہ میں بیوہ عورت ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے اور میں اپنی 6 بیٹیوں کے ساتھ اکیلی گھر میں رہتی ہوں۔ اگر میں اپنی پریشانی سب کے سامنے آپ کو بتا دوں گی تو مجھے ڈر ہے کہ میری بیٹیوں کو کوئی خطرہ نہ ہو جائے، کوئی آدھی رات کو ہمارے گھر میں گھس نہ آئے، اس لیے میں آپ کو اپنی پریشانی اکیلے میں ہی بتانا چاہتی ہوں۔ بادشاہ کافی پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ یہاں اتنے بڑے بڑے مسائل لے کر لوگ آتے ہیں اور انہیں سب کے سامنے ہی بتاتے ہیں، یہ عورت سب کے سامنے کیوں بات نہیں کرنا چاہتی؟ بادشاہ نے کہا کہ آپ اپنی پریشانی مجھے بتا دیجئے، یہ سارے آدمی میرے بھروسے کے ہیں، آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ دکھیارہ بوڑھی عورت رو کر بولی، نہیں بادشاہ سلامت، نہیں، میں آپ کو اکیلے میں ہی یہ بات بتاؤں گی۔ تو بادشاہ وزیر کو کہتا ہے، اس عورت کو میرے کمرے میں لے کے آؤ تاکہ یہ مجھے اپنی بات بتا سکے۔ 2 سپاہی عورت کو بادشاہ کے کمرے میں لے کے گئے۔ جب اندر آئی تو بادشاہ اسے کہنے لگا کہ آپ کی کیا پریشانی ہے؟ وہ عورت روتی ہوئی بادشاہ کے قدموں میں گر گئی اور زور قطار رونے لگی۔ بادشاہ حیران رہ گیا اور کہا کہ مجھے آخر بتائیے بات کیا ہے؟ میرا دل بھی بیٹھا جا رہا ہے، کون سی بات ہے جس کے لیے آپ نے مجھے اکیلے بلایا؟ بادشاہ کہنے لگا، یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے دربار میں کوئی عورت آئے اور میں اس کا دکھ نہ جان سکوں۔ مجھے اپنا مسئلہ بتائیں تاکہ میں آپ کے دکھ کو جان سکوں اور آپ کے دکھ پر مرہم رکھ سکوں، اور اگر ہو سکتا ہے تو مجھے اپنے دکھ کے بارے میں بتا دیجئے۔ وہ بوڑھی عورت رو رو کر کہنے لگی، اے بادشاہ سلامت، میں بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر کی وفات کافی عرصہ پہلے ہی ہو چکی ہے اور میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میری صرف 6 بیٹیاں ہیں۔ میں اکیلی گھر میں امیر لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن دھوتی ہوں، ان کے کپڑے دھوتی ہوں اور ان کے گھروں میں کام کرتی ہوں۔ امیر گھروں سے جو بچا ہوا کچھ کھانا ملتا ہے وہ لا کر میں اپنی بیٹیوں کو کھلا دیتی ہوں اور اپنا گھر ایسے ہی چلا رہی ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ پھر کبھی کسی سے میں نے کوئی شکوہ بھی نہیں کیا۔ میں ایسی کہ غربت کی زندگی میں جی رہی ہوں کیونکہ میرے ساتھ میری 6 بیٹیوں کا ساتھ ہے جو کہ بہت ہی پردے دار ہیں۔ وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں جاتی ہیں اور نماز کی پابند ہیں اور ہمیشہ سروں پر دوپٹہ رکھتی ہیں، اور میری زندگی ایسی ہی چل رہی ہے۔ ایک مرتبہ میری بڑی بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی، میں بڑی بیٹی کو حکیم کے پاس لے کر گئی تو حکیم کہنے لگا کہ تمہاری بیٹی امید سے ہے، تمہاری بیٹی حاملہ ہے۔ یہ بات سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، یہ حاملہ کیسے ہو گئی؟ میں جب اپنی بیٹی کو گھر میں لے کے آئی تو میں اس زور و قطار سے مارنا شروع کر دیا اور میں نے اسے پوچھا کہ بتاؤ کس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے؟ تم بتاؤ کہ تم نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اور یہ بچہ کس کا ہے؟ جب میں نے اپنی بیٹی کو کافی مارا تو وہ رونے لگی اور تڑپنے لگی اور چلانے لگی، میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، اماں میں نہیں جانتی کہ یہ بچہ کس کا ہے، اے میری پیاری اماں مجھ پر یقین کرو، میں نے کبھی کسی کے ساتھ بدکاری نہیں کی، میں کبھی گھر سے باہر ہی نہیں گئی، مجھے کسی انجان کے ساتھ آپ نہ ملائیے، کسی نامحرم سے بات نہیں کرتی ہے، میری پیاری اماں مجھے نہیں پتا، میرا نہیں پتا یہ بچہ میرے پیٹ میں کیسے آیا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی بیٹی پر یقین کر دیا اور کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت، میں نے اس بیٹی کو پیدا کیا، مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میری بیٹی جھوٹ نہیں بول رہی، جب پکا یقین ہو گیا میری بیٹی جھوٹ نہیں بول رہی تو میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت بادشاہ کو یہ واقعہ سناتے ہوئے رونے لگی اور کہنے لگی، اے بادشاہ سلامت، ہم نے اس پر بھی بھروسہ کر لیا، میری بڑی بیٹی 9 ماہ کے بعد ایک بچے کو جنم دیا اور میں نے
ہماری مجبوری کے باوجود بھی اس بچے کی پرورش شروع کر 2-3 مہینوں کے بعد میری چھوٹی بیٹی کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا جو بڑی بیٹی کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ بھی حاملہ ہو گئی۔ جب میں نے اس کو حکیم کے پاس لے کر گئی تو اس نے بھی کہا کہ تمہاری یہ بیٹی بھی امید سے ہے۔ یہ بات سن کر میرے دل کو دوسرا جھٹکا لگا۔ میری بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ ہمارے گھر میں تو کوئی نہیں آتا، میری بیٹیاں باہر بھی نہیں جاتی۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے یہ سارا معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا۔ مجھے اس بات کا اگر پتہ چل جاتا کہ میری بیٹیوں کے ساتھ گندی حرکتیں کون کر رہا ہے تو میں اس کو جان سے مار دیتی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میری دوسری بیٹی نے بھی ایک بچے کو جنم دیا۔ اس کے بعد پھر اب میری تیسری بیٹی جو کہ 14 سال کی تھی وہ بھی حاملہ ہو گئی۔ میں تو لٹ گئی ہوں اور برباد ہو گئی ہوں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرے گھر پر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اس دکھیاری ماں کا یہ واقعہ سن کر بادشاہ بھی ہکا بکا ہو گیا کہ یہ کیسا واقعہ سنا رہی ہے۔ بوڑھی ماں اپنی کہانی سنا کر اپنا سر پکڑ لیتی ہے۔ بادشاہ سلامت، مجھے انصاف چاہیے، مجھے پتہ کرنا ہے میری بیٹیوں کے ساتھ یہ غلط حرکت کون کر رہا ہے۔ اے بادشاہ سلامت، میری بیٹیوں کے مجرم کو آپ ضرور پکڑیے گا کہ وہ انسان کب آتا ہے اور کب چلا جاتا ہے۔ ہماری زندگیوں کو تو اس نے برباد کر دیا ہے۔ بادشاہ سلامت پوری کہانی سن کر کہنے لگا، اے ماں، جب تمہاری تیسری بیٹی کے ساتھ یہ حرکت ہوئی تو تب تم آ رہی ہو، بلکہ تمہیں تو میرے پاس اس وقت یہ آ جانا چاہیے تھا جب تمہاری بڑی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ جب تمہاری بڑی بیٹی کے ساتھ کسی نے غلط حرکت کی تھی، اگر اسی وقت یہ بات بتا دیتی تمہاری 2 بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تم نے تو بدنامی کے ڈر سے یہ بات نہیں بتائی، دیکھو اس کا نتیجہ کتنا برا نکلا۔ بوڑھی عورت اپنی غلطی کو تسلیم کرتی ہوئی، مجھے پہلے آ جانا چاہیے تھا، لیکن میں اب آ چکی ہوں، جو کچھ بھی ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب میری بیٹیوں کے مجرم کو ضرور پتہ لگائیے وہ کون ہے۔ بادشاہ سلامت بہت ہی نیک دل اور مہربان انسان تھا۔ بادشاہ بوڑھی اور عورت سے کہنے لگا، اماں اب تو تم گھر چلی جاؤ، اور اب یہ پریشانی تمہاری نہیں، یہ پریشانی میری ہے، اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ کوئی عورت اتنی تکلیف میں اور غمزدہ ہو، اور وہ بھی میری سلطنت میں۔ کوئی درندہ غریب عورت پر ظلم کر رہا ہے، میں چین کی نیند کیسے سو سکتا ہوں؟ اور کوئی تم پر ظلم کر رہا ہے اور میں چین کی نیند سو لوں تو ایسی میری بادشاہیت پر لعنت ہے۔ اس لیے آپ اپنے گھر جائیے، اور آپ کی پریشانی میری پریشانی ہے۔ بوڑھی عورت نے خاموشی سے چادر اپنے اوپر لی اور وہاں سے باہر نکل آئی۔ جب وہ عورت گھر چلی گئی تو بادشاہ بھی واپس آ کر اپنی تخت پر بیٹھ گیا اور باقی تمام لوگوں کے مسائل سننے لگا، لیکن بادشاہ کا سارا دھیان اسی بوڑھی عورت کی طرف تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس بوڑھی عورت کو انصاف ضرور ملنا چاہیے۔ بادشاہ مسئلے سن کر جب فارغ ہوا، اپنے کمرے میں وزیر کو بلایا۔ وزیر جب بادشاہ کے چہرے پر آئی ہوئی پریشانی کو دیکھنے لگا تو وہ بادشاہ سے پوچھنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آخر وہ بڑھیا آپ کو ایسا کیا بتا کر گئی ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے پریشان ہو گئے؟ بادشاہ کہنے لگا کہ سلطنت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اتنے بڑے گناہ کرتے ہیں اور وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کا گناہ جب ہم سب کے سامنے کھل جائے گا تو ان کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ وزیر بھی یہ سن کر پریشان ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت بتا دیجیے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ پھر بادشاہ سلامت نے وزیر کو تمام معاملہ سنایا اور کہتا ہے کہ کوئی درندہ ہے جو اس عورت کے گھر پر دیمک کی طرح لگ گیا ہے، اور اس درندے شخص کا اتنا من بھر چکا ہے کہ اس بیوہ عورت کی 3 بیٹیوں کو اس درندے نے حاملہ کر دیا ہے۔ اس بوڑھی عورت کی 2 بیٹیوں کے بچے پیدا ہو چکے ہیں اور چھوٹی بیٹی اس وقت حاملہ ہے۔ اس بوڑھی عورت کی باقی بیٹیوں کی عزت کو بھی خطرہ ہے۔ ہمیں پتہ لگانا ہے کہ اس بوڑھی عورت کے گھر پر کون آتا ہے اور کس وقت آتا ہے۔ اس کے باعث بادشاہ سلامت اور وزیر سوچنے لگے۔ وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میرے دماغ میں ایک ترتیب آئی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، جلدی بتاؤ ترتیب کیا ہے؟ وزیر کہتا ہے کہ اے بادشاہ سلامت، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کے کان میں یہ بات بتاؤں گا۔ وزیر بادشاہ کے کان میں سب کچھ بتا دیتا ہے جو کہ اس کے دماغ میں آتا ہے۔ بادشاہ کو بھی اس کی چال پسند آ جاتی ہے۔ اس کے بعد وزیر ایک بکری کو لے کر اس بوڑھی عورت کے گھر پر جاتا ہے اور تقریباً رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔ وزیر اس بوڑھی عورت کے گھر پر چلا گیا تو عورت دیکھ کر کیا کہتی ہے، اے وزیر، اس وقت ہمارے گھر پر کیا کر رہے ہیں؟ وزیر بولا، اے بوڑھی عورت، جو پریشانی آپ بادشاہ سلامت کو بتا کر آئی ہیں، بادشاہ سلامت بہت ہی پریشان ہے۔ تو بوڑھی عورت بولی کہ آپ کے ہاتھ میں جو بکری ہے اس کو کیا کریں گے؟ اس کا کیا کروں گی؟ وزیر بولا، آپ مجھے اپنے گھر کے اندر آنے دیجیے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ اندر داخل ہونے کے بعد وزیر بوڑھی عورت سے کہنے لگا، آج ہم اس بکری کا چارہ بنا کر اس درندے کو کھلائیں گے جس نے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ بس تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں بولنا، چپ کر کے سب دیکھتے رہنا ہے وہ درندہ کیسے پکڑا جائے گا۔ اس لیے آپ تمام لوگ آرام سے سو جائیں۔ اگر ہمارا یہ کام کامیاب ہو گیا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ درندہ کون ہے۔ اس کے بعد وزیر اس بکری کو لے کر گھر کی چھت پر چلا گیا اور گھر کی چھت پر اس بکری کو باندھ دیا اور
اور پھر چپ کر کے اس گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ وزیر جاتے ہوئے بوڑھی عورت اور اس کی بیٹیوں سے کہنے لگا کہ آپ لوگ آرام سے سو جائیں، یہ مت سوچیے گا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا۔ وزیر جاتے ہوئے 2 سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بوڑھی عورت کے گھر کے آس پاس پہرا لگاؤ۔ وزیر بوڑھی عورت اور اس کی بیٹیوں کو بھی بات سمجھا دیتا ہے کہ گھر میں کوئی بھی ایسی آواز نہیں ہونی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ ہم نے جال بچھایا ہے۔ اور پھر وزیر بادشاہ کے پاس محل میں آ جاتا ہے اور بادشاہ اس بات پر کافی پریشان تھا۔ بادشاہ وزیر سے کہنے لگا، اے وزیر، تم نے اس بکری کو ویسے ہی پہنچا دیا ہے جیسے ہم چاہتے تھے۔ تو وزیر بولا، جی ہاں بادشاہ سلامت، میں نے اس بکری کو ویسے ہی باندھا ہے جیسے آپ چاہتے تھے، اب آپ بھی بے فکر ہو کر سو جائیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ میں کیسے سو سکتا ہوں، وہ مظلوم عورتیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، مجھے ایسے میں نیند نہیں آئے گی جب تک میں اس ظالم شخص کو پکڑ کر اس کو سزا نہ دے دوں۔ دوسری طرف جب آدھی رات کا وقت ہوا تو بوڑھی عورت کے گھر کے آس پاس ایک سایہ لہراتا ہوا نظر آیا۔ وہ شخص گھر کی چھت پر آ کر گھر کی چھت کو پھلانگ کر صحن میں آ جاتا ہے۔ بکری نے جب کسی انجان شخص کی پرچھائی کو دیکھا تو وہ زور زور سے چلانے لگی۔ اس وقت آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور آدھی رات کو بکری کی آوازیں دور دور تک گونج رہی تھیں۔ جو سپاہی بوڑھی عورت کے گھر کے ارد گرد پہرا لگا کر بیٹھے تھے، بکری کی آواز سنی تو ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ کوئی نہ کوئی گھر کے اندر داخل ہو چکا ہے، اور مقصد بھی یہی تھا کہ بکری کو چھت پر باندھنے کا۔ اس گھر میں جو کوئی شخص بھی آئے، بکری اس کو دیکھی اور بولنے لگی۔ بکری کی آواز سن کر سپاہی چوکنا ہو گئے۔ جب وہ شخص گھر کے کمرے میں آیا تو بوڑھیا اور اس کی بیٹیوں کو پتہ چل گیا تھا بکری کے بولنے کی وجہ سے گھر میں کوئی گھس آیا ہے۔ وہ بھی چوکنا ہو جاتی ہیں۔ بکری کی آواز سن کر سپاہیوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ سپاہی گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ جب آنے والے شخص نے گھر میں سب کو جاگتے ہوئے دیکھا تو وہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگا، لیکن پیچھے سے 2 سپاہی آئے اور آدمی کو پکڑ لیا۔ اس آدمی نے اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹا ہوا تھا تاکہ اس آدمی کو کوئی پہچان نہ سکے۔ ان سپاہیوں نے اس آدمی کو پیچھے سے پکڑا۔ عورت اور اس کی بیٹی حیرانگی کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ آدمی ہمارے ساتھ کرے گا۔ اس کے بعد وہ سپاہی اس بوڑھی عورت کو کہتا ہے کہ اب آپ بے فکر ہو جائیے، آپ کا مجرم پکڑا گیا ہے، اب ہم اسے بادشاہ کے محل میں لے کے جائیں گے۔ بادشاہ جانے اور یہ مجرم جانے، اب تو کل ہی اس کا پورا فیصلہ ہوگا۔ آپ بھی اپنی بیٹیوں کو لے کر صبح محل پہنچ جانا۔ اگلی صبح بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا اور بوڑھیا بھی اپنی بیٹیوں کو لے کر پہنچ گئی۔ آدمی گھٹنے ٹیک کر بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آدمی کے ہاتھوں کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس وقت اس آدمی کا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ بادشاہ سلامت کے پاس وہ بوڑھی عورت اور اس کی 6 بیٹیاں آ گئیں۔ بادشاہ سلامت نے باقی تمام لوگوں کو باہر بھیج دیا اور بوڑھی عورت اور اس کی بیٹیاں ہی وہیں پر موجود تھیں۔ بادشاہ سلامت نے شخص سے کہنے لگا، کیوں بھائی، اب تو ہی بتا، تجھے کوئی خوف نہیں آیا کہ جب تمہارا جرم پکڑا جائے گا تو تمہیں سزا موت سے کم سزا نہیں ہوگی؟ بادشاہ سلامت ان سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اس آدمی کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا جائے تاکہ میں بھی تو دیکھوں اتنی ہمت کس کی ہے جو اس مجبور عورت کی 3 بیٹیوں کو حملہ کر دیا۔ جب اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا گیا، بوڑھی عورت قریب آ کر اس کے منہ پر تھوک دیتی اور کہتی ہے کہ اے درندے انسان، تجھے شرم نہیں آئی، غیرت نہیں آئی؟ یہ تیری سکی بھتیجی ہیں، تو نے ان کے ساتھ ایسی گندی حرکت کی۔ جو چچا ہوتا ہے وہ تو باپ کی طرح ہوتا ہے، تجھے شرم نہیں آئی؟ اپنی بھتیجوں کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے بتائیے، کیا یہ آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ تم نے یہ کیا جرم کر دیا؟ بوڑھی عورت اپنے دیور کے چہرے پر تھپڑ مار گئی اور بادشاہ غصے سے کہتا ہے، تم تو سکے چاچا تھے، تم میں شرم نہیں آئی، تمہیں غیرت نہیں آئی؟ اب کیا ان کا باپ اس دنیا میں نہیں رہا اور چچا کی ذمہ داری تھی وہ اپنی بھتیجوں کا خیال کرتا، ان کے رشتے کی فکر کرتا، لیکن تم تو چچا نہیں ڈاکو بن گئے۔ اس کے بعد بھی وہ شخص کہنے لگا کہ میں ان لڑکیوں کا چچا ہوں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، بادشاہ سلامت آپ ہمارے گھر کے معاملے سے دور رہیں۔ بادشاہ سلامت اپنی تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ سچ بتا۔ اس آدمی کو خوف آ گیا اور وہ بتانے لگا، بادشاہ سلامت ہم 2 بھائی تھے، میرا بھائی مجھ سے بڑا تھا، اب اس کی شادی ہو گئی، اس وقت میری شادی نہیں ہوتی۔ میرا بڑا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میری بہت فکر کرتا تھا، لیکن میں اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ جب میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی اور اس کی بیٹیاں ہوئیں تو اس کے سر پر ذمہ داری پڑی، تو میرے بڑے بھائی کا دھیان مجھ سے ہٹ گیا اور اپنے گھر والوں کو زیادہ اہمیت و توجہ دیتا۔ تب سے میرا بھائی مجھ سے کم محبت کرنے لگ گیا تھا اور اپنی بیٹیوں سے زیادہ محبت کرتا۔ میرے دل میں میرے بھائی کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ میرا بھائی ایسا کیوں کرتا؟ میرے بھائی سے نفرت کے نتیجے میں اپنی بھابھی اور بھتیجوں سے نفرت کرنے لگا۔ اس کے بعد میرے بھائی کی وفات ہو گئی۔ جب میرے بھائی کی بیٹیاں جوان ہوئیں تو بہت ہی خوبصورت تھیں اور میرا دل اس پر آنے لگا، میری نیت خراب ہونے لگی اور میں نے اپنے بھابھی سے کہا تھا کہ آپ اپنی بڑی بیٹی کی شادی کر دیں، لیکن بھابھی میری بات نہ سنی۔ میری بھتیجیاں جوان تھیں
جب میں اپنے بھتیجوں کو دیکھتا تو میرے دل میں گندے خیال آتے تھے اور میرا دل مجھے مجبور کرتا تھا، اور اس کے بعد میرے دل میں شیطان پیدا ہو گیا۔ بعد میں ایک حکیم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی جڑی بوٹی دو جسے سوکھنے کے بعد تمام لوگ سو جائیں اور بعد میں کوئی حرکت بھی نہ کر سکے۔ میں حکیم سے وہ جڑی بوٹی لے کر گھر کی چھت پھلانگ کر ان کے گھر جاتا۔ بھابھی اور اس کی بیٹیوں کو وہ جڑی بوٹی سونگا دیتا اور آرام سے 5-6 گھنٹے تک وہ بے ہوش پڑی رہتی تھی، اور جس کے ساتھ میں بدکاری کرنا چاہتا کر لیتا، اور پھر اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا جیسے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے، اور اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، اور پھر بعد میں ویسے ہی کپڑے پہنا دیتا اور پھر میں اپنے گھر واپس آ جاتا۔ جب میری بھتیجیاں صبح اٹھتی تو اسے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہی کام میں نے مسلسل ان تینوں کے ساتھ کیا، لیکن کاش میں بکری کو دیکھ کر سمجھ جاتا کہ یہ بکری مجھے چارہ بنانے کے لیے باندھی گئی ہے تو میں واپس چلا جاتا۔ میری سوچ میں تو یہ تھا کہ بھابھی نے دودھ کے لیے یہ بکری خریدی ہے اور چھت پر باندھی ہے۔ میں نے اس وقت اس بکری پر دھیان نہیں دیا، لیکن میرا دھیان تو بدکاری کی طرف تھا۔ اس کے بعد جب اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیتا ہے تو بادشاہ وزیر کو حکم دیتا ہے کہ وزیر اپنی تلوار نکالو اور اس کے سر کو قلم کر دو۔ وزیر ایسا ہی کرتا ہے تو وہ درندہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ اس درندے شخص کو اس ظالم چچا کو سزا مل چکی تھی، اور پھر بادشاہ سلامت اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، ماں اگر آپ یہ بات مجھے پہلے بتا دیتی تو آپ کی دونوں بیٹیوں کو یہ دکھ نہ جھیلنا پڑتا، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ ان تینوں بیٹیوں کو انصاف ضرور دلاؤں گا جس کی یہ حقدار ہے۔ پھر بادشاہ سلامت اپنے سپاہیوں میں سے 3 سپاہی جو بہت ہی سمجھدار اور سلجھے ہوئے تھے، ان تینوں سپاہیوں نے ان لڑکیوں سے شادی کروا دی اور ان کو بہت پیسہ اور دولت بھی ساتھ میں دی۔ عورت نے بادشاہ کا شکر ادا کیا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، جب آپ کی باقی 3 بیٹیاں بھی جوان ہو جائیں تو مجھے بتا دیجئے گا، میں ان کے لیے بھی کوئی اچھے سے لڑکے دیکھ کر ان کا رشتہ کروا دوں گا۔ یہ تھی ایک انصاف پسند بادشاہ کی کہانی، اور ایک ایسے درندے چاچا کی کہانی جو چاچا باپ کی طرح ہوتا ہے، وہ بالکل باپ کا عکس ہوتا ہے۔ اس کہانی سے 2 بہت بڑے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے کتنا بھی اپنا ہو، کبھی بھی کسی پر اتنا بھروسہ مت کریں کہ آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کسی پر بھی کسی قسم کا کوئی بھی ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف ضرور آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر آپ ایسے ہی ڈرتے رہیں گے، شخص آپ کو مزید ڈرائے گا اور زیادہ دبائے گا، اس لیے غلط چیز کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اور حق کے لیے آواز ضرور اٹھانی چاہیے۔